آج کی مال کی دوڑ، پیسے کی ہوس، کاروبار کے شوق، بڑا بننے کے جذبے، شہرت کی ہوس، ان ساری چیزوں نے ہمیں اپنا آپ بھی بھلا دیا ہے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کچھ میرے بھی تقاضے ہیں۔ میں ایک وجود ہوں جس کی اپنی ضروریات ہیں، یہ تو ساری باہر کی چیزیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں، کبھی اندر بھی تو جھانکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ معصوم سا ایک بچہ، وہ اسی طرح ہے، کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو۔ یہاں دکان بنانی ہے، یہاں مال بھیجنا ہے، یہاں سے پیمنٹ لینی ہے، یہاں پیمنٹ دینی ہے، اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے، اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے، اب میں نے 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ جانا ہے، 19ویں 20ویں پہ جانا ہے، 21 22 ہے، مختلف جذبے۔ کہتے میں نے میجر سے کرنل بننا ہے، وہ کہتے میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، وہ میں نے جنرل بننا ہے، میں نے لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے۔ یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ارے میرے بندو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کرو۔ اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں، جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں، ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی، نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے۔ جو ہمارے اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور ہمارے زبان کی شاعری ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی، اس کا مطلب بھی وہی ہے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو۔ ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا دی، نہ بیوی کا چھوڑا ہے، نہ بچوں کا چھوڑا ہے، نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے، اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا آپ بھلا چکے ہیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ یہ انساہم انفسہم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہی، اپنا آپ ہی بھولے پڑے، اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، کیا سوچتے ہو، جب رات جا رہے ہوتے تو کیا سوچتے ہو، اپنا انالیسس خود کر لو۔ پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون، جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، انفرادی زندگی ختم کر دی ہے، اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا، میسج کر رہے ہیں۔ وہ کیا پتا سو رہا ہو، کیا پتا بیمار ہو، کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو، کیا پتا کھانا کھا رہا ہو، کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو، کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو۔ لیکن آپ تو ٹوائلٹ میں بھی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سن، ٹوائلٹ میں الو بے بات کر رہے ہوتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتا، یعنی اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے، جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا۔ کہ تمہارا دماغ، جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا، اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے، سب چیزیں تیار ہو جائیں۔ تم نے کان سے لگایا فون، دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا، تمہارے سارا جسم کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اب کھانا جا رہا ہے، جسم قبول نہیں کر رہا، چونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے۔
تم نے اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے، تو جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا ہے۔ تو یہ کیا کاروبار ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ یہاں ہم کاروبار بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں، لوگوں کو جاب دے رہے ہو، اپنے آپ کو بھی تو جاب دو، کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا، تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر، بچوں سے پہلے، بیوی سے پہلے، ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیری اپنی ذات کا حق۔ اس لیے جب آدمی مثلاً بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں، وہ خود بیمار ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بچوں کو روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے۔ تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے۔ مال کی دوڑ نے، کاروبار بڑھانے کے شوق نے، بڑا افسر بننے کے ذوق نے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، کچھ ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا، یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے صبح سے شام کے آپ پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی دک 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 دک، اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی ہے؟ لعنت ہے اس زندگی کی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی۔ یہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو، کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے، میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو۔ صرف ظالموں نے جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور بھتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں، چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے، بتا دو کیا کر رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب وہ آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہے، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو، یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برق، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے ہی کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں مٹی ملتی۔ اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔
میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں، سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آؤ آؤ میں بتاتا ہوں، اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کچھ کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے چونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے، ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی، اچانک، میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا ہو، کہ لوگوں میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا، کمپیوٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی۔ پھر یہ کیسے گاہک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر، گاہک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو، کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ، یہ بھی تو ظالم ہیں، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھے ہو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنی لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا، دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے میری آخرت بھی بنا دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے، وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے، کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے
سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر، ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر، فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح، ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق گئے وادائے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے، ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے، فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے، اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی توڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو۔
نہیں کہا سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرو توڑو توڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ الاللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الاللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الاللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الاللہ، 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 اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعجبني رغيف عيش أسوقه إليك. میرے بندے آؤ دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم. اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک. عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المهيمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القهار الوهاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الاخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ، المتعال اللہ، البر التواب اللہ، المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور اللہ، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله،
الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله هو الله الذي لا إله إلا هو الله قل هو الله أحد الله الله الصمد الله لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے نہیں ہے یہ اللہ ہے کدھر جاؤ ففروا الی اللہ ركضا إلى الله من غير زاد إلا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو. نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے. اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا. فتوحات نمرود نے بھی کی، کیسر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں. تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے. نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بولتے. آپ درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے. احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ زخمی ہو کر. جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں. اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں. پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں. آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا. آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا. اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو. دسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی. ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو. لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے. اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوان، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو،
اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو۔ یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے ٹکڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو۔ دعا اسی کا نام ہے۔ دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھائے تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی۔ جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے، وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت۔ تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتے۔ کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا یہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں، وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں۔ تو میرا رب، تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں۔ یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب یہ دعا شروع ہونے لگے، یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ایک نے میری نہ مانی، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ میں قربان جاؤں علیہ، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت، عظمت، ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ تم لوگ مجھے میری سنرے میں سنا رہا ہوں، صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ادھر کوئی جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھیا ہوتا تھا، کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً۔ اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید، ساتھ کان پکڑاتے 7 ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا؟ آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے، تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا۔ میں قربان جاؤں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے بات کی تو نے سنی کیسے؟ یوں جعلوا اصابعهم في آذانهم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثيابهم، ایسے کوئی بیٹھا ہو سنائے گا کوئی علامہ صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی داعی صاحب، کوئی مبلغ صاحب، وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا، ویسے ہی چھتر پھیرے گا۔ یا اللہ جب میں تیری سناتا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے، کانوں میں انگلیاں، چہرے پر کپڑے،
کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے بات کی. اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا ثم انی اعلنت لهم ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بولا. اور میں نے کہا کیا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی دکھڑا شروع ہے، ابھی اپنے غم سنا رہا ہے. اللہ تو ویسے ہی نرم ہے، لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. اور یوں مجھ سے بات کیا کرو، ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو. شروع ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ کے بندے بیوقوف نرمتا کرو. وہ پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے. اور یوں کیا کرو. ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. وقال نوح رب انہم عصونی. وقال، یہ قالا میں نا، قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں. قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات، تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نوح علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا ہے. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا. یہ نوح مجھ سے کراچی والو، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوث ویعوک ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نکلا. وہ یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا. تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ کے دعا مانگتا ہے. دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا. 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے. اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں. صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا. کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. تابعین میں صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر. تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہے. بہرحال 3 میں ایک حسن ہے. تقریر فرما رہے ہیں جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟
تو حسن کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی۔ کہا ہاں بیوی تو ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھو، وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہے جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں۔ وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ کی دوڑ لگاؤ، کدھر سے، کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ، اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے۔ تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے، باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں، کدھر جانا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگو، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا، پیسہ۔ اس لیے ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگیں، خوشخبریاں بھی دیں، اپنی اولاد کا وقت آیا، ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے، میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، مانگو مانگو، یہی مانگنا۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، ان کا رزق تھوڑا کر دے، کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے، یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے۔ نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی، کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکا تھے۔ آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا، یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے
کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد۔ حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح وہ ذبح وہ ذبح، وہ نیزے پہ وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح وہ نیزے پہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آگے کی خوشخبریاں سنا دی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔